جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دین متین کے احکامات سیکھنے اور سمجھنے والا ہم سب کو بنائے اور ان پر درست طریقے سے عمل پیرا ہونے کی بھی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مجیب اور مہمان مفتی صاحب ہیں، مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم کیسے ہیں مزاج کے نام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ جمعۃ المبارک کے لیے مسلمان وہ کوششیں کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں عام معمول میں کہ ایک تعداد ہے کہ جو اس حوالے سے ان کی کوششیں بہت کم ہوتی ہیں، یا یوں کہیں کہ ایک نارمل نماز کی طرح جیسے عام جانا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب وقت ہوگا تو اس میں بھی ہم چلے جائیں گے۔ عہد مسلم اور ایک فریضے کے طور پر آدمی کو جمعے کے لیے کس طرح اہتمام کر کے اور کتنی دیر قبل اس کی کوئی کوشش اور صحیح کرنی چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ المبارک کی نماز کے حوالے سے بالخصوص سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان اہل ایمان اہل اسلام کے لیے ہے، تو اس میں بھی جو مخاطب ہیں اہل ایمان، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب جمعۃ المبارک کے لیے نماز کی ندا کر دی جائے، یعنی اذان ہو جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف یعنی کہ نماز کی طرف سعی کرو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ایک ذریعہ معاش اس دن بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا حصول کیا جا سکتا ہے، کاروبار کھولا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب بھی اہل ایمان کو جو فرمایا ہے، اور اس میں جو حکم اللہ کی طرف سے 2 حکم آئے ہیں، ایک ہے جمعۃ المبارک کے لیے سعی کرنی ہے، یعنی اس تک پہنچنا ہے، چلنا ہے، جلدی کرنی ہے، اور کاروبار، چونکہ جمعۃ المبارک کی جو نماز کا وقت ہے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ عام طور پہ لوگ کاروباری سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو بالعموم جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے جو ایک چیز آڑے آ سکتی ہے وہ ہے خرید و فروخت، کاروبار، تجارت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کی نماز میں بنیادی طور پر عملاً جو ایک رکاوٹ کی صورت بن سکتی ہے، یعنی کاروبار، اس کے ترک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آگے یہ بھی فرما دیا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کاروبار کو چھوڑ دینا اور جمعۃ المبارک کے لیے سعی کرنا۔ پھر آگے یہ بھی حکم دے دیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز کی ادائیگی ہو جائے تو اب زمین میں پھیل جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے، رزق ہے، اس کے تلاش کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعۃ المبارک کی نماز سے پہلے بھی اگر کوئی کاروباری سرگرمیوں میں مصروف ہے، اب وہ چاہے آفس ورک کی صورت میں ہو یا خرید و فروخت
اس کی اپنی شاپ کھولی ہوئی ہو یا کوئی اس طرح ریسٹورنٹ ہے، کھانے پینے کے معاملات چل رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ جو بھی کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ ذر البیع یعنی کاروبار کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور جمعۃ المبارک کے لیے سعی کرنی ہے۔ تو اس معاملے میں اہل ایمان کو یہ توجہ دینی ہے، اور غفلت چونکہ ایک انسان ہونے کے ناطے طاری ہو جاتی ہے، تو ذالکم خیر لکم، بظاہر کاروبار کا چھوڑنا لگتا ایسا ہے کہ یار یہ کوئی گاہک اس ٹائم آ سکتا ہے، اب آدھا گھنٹہ لگے، 1 گھنٹہ لگے نماز میں، تو اس 1 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنا میں کما سکتا ہوں۔ تو گاہک بھیجنا کس کا کام ہے؟ گاہک کو آپ کی شاپ کی طرف بھیجنا کس کا کام ہے؟ اس کے دل کو آپ کی دکان کی طرف مائل کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ کوئی بھی دکاندار کسی بھی گاہک کو پکڑ کے اپنی دکان پہ نہیں لاتا، اور ایک عام محاورہ بھی ہے کہ گاہک کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کس ٹائم آ جائے۔ تو اس لیے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گاہک کب آئے اور کب نہ آئے، تو اب ایک محض ایک خام خیالی میں اگر کوئی بندہ کاروبار کہ کوئی آ سکتا ہے، بالکل جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، جب اذان ہو جائے گی خطبے والی، اس وقت میں کاروبار چھوڑوں گا اور اس وقت میں جماعت حاصل کروں گا، تو اس کو اتنی تاخیر کی اجازت نہیں ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اسے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے، سعی کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے جو فرمایا گیا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، کہ جب جمعۃ المبارک کے دن نماز کی پکار ہو جائے یعنی اذان ہو جائے، تو اب یہ حکم ہے کہ اب آدمی کو بیٹھے نہیں رہنا، ذکر الہی یعنی نماز کی طرف سعی کرنی ہے، کاروبار چھوڑنا ہے۔ تو اب جب جمعۃ المبارک کے لیے پہلی اذان ہو جائے تو اب کاروبار کو ترک کرنے کا حکم ہے، دوسری اذان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ خطیب جب خطبے کی ابتدا کر دے اس کے لیے حکم نہیں ہے، پہلی اذان کے لیے، پہلی اذان۔ تو جب پہلی اذان ہو تو کاروبار وغیرہ کو موقوف کریں اور جمعۃ المبارک کی ادائیگی کریں۔ جب جمعۃ المبارک کی ادائیگی کر لیں تو اب اپنے کاروبار کے لیے رزق حلال کی تلاش میں دوبارہ منتشر ہو جائیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، رزق جو آپ کے مقدر ملے گا، جو مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ آپ کو ضرور مل کر رہے گا ماشاءاللہ۔ اور ہے اس کا حکم یعنی پہلی اذان سے ہی ان کی یہ صحیح اور کوشش کرنی، اور کاروباری تجارتی معاملات وہ موقوف کرنے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، پچھلے دنوں کسی نے پوچھا کہ ہم مسجد میں ہی جا رہے ہوتے ہیں تو مسجد کے باہر عام طور پہ کبھی کوئی سٹال لگا ہوا ہے، خوشبو ہے، مسواک ہے، ٹوپی ہے، تسبیحیں ہیں، تو یہ بھی اسی تجارت کے زمرے میں آئے گا؟ آیا آدمی مسجد میں ہے اور یہ چیزیں وہاں بھی خرید و فروخت کر رہا ہے اس طرح کی، تو اذان اول کے بعد یہ بھی منع ہوگا؟ اذان اول جب ہو چکی تو ایک آدمی اپنی شاپ چھوڑ کر نکل گیا ہے جی جمعے کے لیے، اب مسجد کے گیٹ پہ اگر اسٹال لگا ہوا ہے وہ خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے، مصروف ہے، تو جو حکم اس دکاندار کو تھا وہی حکم اس اسٹال لگانے والے کے لیے بھی صحیح، کہ جب اذان اول ہو چکی ہے تو اب اسے بھی اپنا کاروبار چھوڑنا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ سمجھیں گے ہم عطر لگا رہے ہیں، ہم ٹوپی خرید رہے ہیں، نماز کا ہی اہتمام کر رہے ہیں، تو دیکھیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ کہ ہمیں غسل کرنا ہے، اسی طریقے سے عطر وغیرہ سے اپنے آپ کو معطر کرنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننا ہے، جمعۃ المبارک کے لیے ایسا اہتمام ہم نے کرنا ہے۔ لیکن جو کاروبار ہے اس کے حوالے سے تو قرآن پاک کی واضح نص، واضح حکم موجود ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو یہ حکم جس طرح ایک عام دکاندار کے لیے ہے تو ایسے ہی عطر، ٹوپی، تسبیح بیچنے والے، اسٹال لگانے والے کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے سے اسٹالز لگا لیں، صحیح، اور جب اذان ہو جائے تو اذان ہونے کے بعد انہیں بھی چاہیے اپنے کاروبار کو موقوف کر دیں، کیونکہ ان کا کاروبار جاری رکھنا یہ جمعۃ المبارک کے لیے جو سعی ہو رہی تھی، یعنی آدمی جمعے کا اہتمام کرتے کرتے مسجد میں جا رہا تھا، وہ رکے گا، تو اس کی ممانعت ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء کرام نے اس آیت کریمہ کے تحت کہ چونکہ 2 حکم یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، ایک تو جمعے کے لیے سعی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جلدی پہنچنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کاروبار ترک کرنا ہے۔ یہ 2 جب حکم قرآن پاک میں دے دیے گئے ہیں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر 2 آدمی ایک ہی کشتی میں بیٹھے بیٹھے، مثال کے طور پہ وہ جمعۃ المبارک کے لیے جا رہے ہیں، اذان اول ہو چکی ہے، وہ جمعۃ المبارک کے لیے جا رہے ہیں، یا اس کو ہم یوں لے لیں کہ 2 آدمی مل کر وہ کار میں آ رہے ہیں اور جمعۃ المبارک ہی کے لیے مسجد میں دونوں ہی
ایک بیچنے والے گاہک خریدار ہے، دونوں ہی کار میں بیٹھے بیٹھے سودا کر رہے ہیں، اس سودا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اکبر، اگرچہ جمعۃ المبارک کے لیے بھلے رش میں جا رہے ہیں یعنی جا رہے ہیں، تو کاروبار کرنے کی جب مطلقاً ممانعت آ گئی تو اب کاروبار کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ اجازت نماز جمعہ کی ادائیگی کرنے کے بعد پھر مسلمان کو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ اب وہ کاروبار کرے۔ تو ان احکامات کی اگر ہم بجا آوری کریں گے، پیروی کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جمعہ کے بڑی نماز کی اہمیت ہے، اور اس کو اہمیت دے کر ہی اہتمام کر کے ہمیں جمعہ کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور روایات میں جمعے کو یہ غریبوں کا حج کہا گیا ہے، مساکین کا اسے حج فرمایا گیا ہے، یعنی اس قدر اس میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی سوال کرنا تھا، آج کل جو ہے گیس نہیں آ رہی ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے کمپریسر انہوں نے بنا دیے ہیں جس کی وجہ سے ہم گیس جو ہے نا کھینچ کے اپنا گھر کا چولہا جلاتے ہیں، مگر باقی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ گیس کا جو کمپریسر آ رہے ہیں چھوٹے سے، یہ چلانا صحیح ہے؟ کیونکہ اپنی سہولت کے لیے باقی لوگ پریشان ہوں، تو اس کے بارے میں ذرا شرح رہنمائی فرما دیجیے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ کوئی 1200، کوئی 1500، کوئی 2000 روپے تک کا ایک چھوٹے چھوٹے سے کمپریسر آئے جو بجلی میں پلگ لگا کے، جیسے ایئر کمپریسر سے ہم ہوا کھینچتے ہیں، اس طریقے سے گیس کھینچ کے اپنا چولہا جل رہا ہے، باقی لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں شرح رہنمائی فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، مزید شخص مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی کوئی رکعت قضا نہیں ہوئی، رکعت مطلب چھوٹی نہیں امام صاحب، لیکن جب امام صاحب نے سلام پھیرا وہ غلطی سے کھڑا ہو گیا، تو اب وہ ایک رکعت پوری کر کے سجدہ صاحب کرے گا یا دوبارہ واپس بیٹھ کے سلام پھیرے گا؟ کیا کرے گا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، اور اگر ایسا کر چکا ہے اور اس کی جو نماز ہے اس کا کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے، مغرب کی نماز ابھی اس کی کوئی رکعتیں جو ہے وہ رہی نہیں ہے۔ مغرب کی نماز جب امام کے ساتھ مقتدی نے مکمل پڑھ لی ہے تو اب ان کو حکم تھا کہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیریں۔ تو جب امام سب سلام پھیر چکے اور یہ کھڑے ہو گئے چوتھی رکعت کے لیے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ پر ایک رکعت لازم ہے، تو اب مزید انہیں کھڑے ہو کر ایک رکعت اور نہیں پڑھنی۔ جب اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ میں پہلی ہی رکعت میں شامل ہوا تھا اور تینوں رکعتیں پڑھ چکا ہوں، تو اب انہیں بیٹھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ تو اب یہ مزید ایک رکعت اور نہیں پڑھیں گے، یہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر اپنے دائیں بائیں سلام پھیریں، نماز مکمل۔ تو بیٹھ سجدہ صاحب وغیرہ یہ کچھ اس طرح کے معاملات ان کو، یہ مقتدی امام کے پیچھے تھے تو اس لیے اب یہ امام کے پیچھے ہی کھلائیں گے، اور مقتدی کو چاہیے امام کے ساتھ سلام پھیرنا تھا، یہ سلام پھیر لیں بس دونوں جانب۔ ٹھیک ہے۔ نماز میں آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں جب پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے آیتیں لکھی ہوئی آ رہی ہیں، ایسے میں یہ بھائی پوچھ رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی لکھے ہوئے پڑھنے کے وہ حکم میں ہوگا یا یہ ذہن میں حافظہ ہے؟ ظاہر ہے وہ میموری میں، کیا کہیں گے؟ ایک تو ہے کہ لکھا ہوا سامنے نظر آ رہا ہو، اور آدمی اس دیکھے ہوئے کو ہی ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہ آگے کیا لکھا ہے، آگے کیا لکھا ہے۔ جس طرح کے جو حفاظ نہیں ہوتے تو وہ آگے اگر دیکھ کے پڑھیں گے تو جب تک نہیں دیکھیں گے اگلا لفظ نہیں آئے گا، تو وہ محتاج ہیں آگے پڑھنے کے لیے دیکھنے کے۔ تو اگر کوئی اس طرح دیکھ کر پڑھے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ جو کچھ پڑھ رہا ہے بالفرض وہی چیز سامنے موجود ہے لکھی ہوئی، لیکن آدمی سامنے دیکھنے کی وجہ سے پڑھتا ہوا نہیں جا رہا، جو اسے یاد ہے بس وہی پڑھ رہا ہے، لیکن سامنے لکھا ہوا اس کو وہی نظر آ رہا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے۔ تو اب پڑھنا لکھے ہوئے پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا، وہ اپنے حافظے پہ پڑھ رہا ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس طرح سامنے کوئی تحریر اگر نظر آ رہی ہو تو نمازی کا اس تحریر کی طرف نظر کرنا توجہ بٹنے کی وجہ سے مکروہ عمل ہوگا۔ اب ان کا جو سوال ہے، ان کے سوال میں ان کے سامنے کوئی تحریر لکھی ہوئی نہیں ہے، یعنی قرآن پاک کی وہ آیات وہ صورتیں لکھی ہوئی نہیں ہیں، لیکن جب پڑھ رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک جو انہوں نے حفظ کیا ہے تو اس کے مطابق بس ایک صفحہ پلٹ گیا ہے، اب دوسرے صفحے پہ چلے گئے، اب وہ ختم ہو گیا، اب تیسرے صفحے پہ چلے گئے، تو ایک نقش ذہن کے اندر جو پیدا ہو گیا ہے، تو اس نقش کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، یہ یاد داشت کے مطابق ہی پڑھ رہے ہیں، تو ان کی نماز میں کوئی حرج ان معنوں میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کون؟ دارالفتاح اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ شب معراج کے دن جب آسمان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو یہ کتنا وقت لگا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ جب آپ معراج پر گئے تو یہ سارا نظام رک گیا تھا،
اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ 23 سال کا عرصہ لگا، تو اس کی صحیح رہنمائی فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی مزید کون؟ سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز جو کمپنیوں میں ہوتی ہے، جہاں باقاعدہ جماعت 5 وقت کی تو نہیں ہوتی، اس میں جمعے کی نماز ادا کرنا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، جمعے کا آپ نے تذکرہ شروع کیا ہے تو ظاہر جمعے کے بھی سوالات ہیں۔ پہلے تو یہ مسئلہ کہ جمعے میں چلیں، اس سے پہلے معراج شریف کے حوالے سے تو یہ کتنا عرصہ وہ تھا، اور یعنی جو گویا کہ نظام کائنات ایک طرح کا رک گیا، اور پھر وہ اگر ہوتا تو اپنی رفتار سے چل رہا ہوتا تو کتنا تھا، تو کیا کہیں گے خلاصتاً کچھ اس کا جواب؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر معراج، جس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی شریف جانا، اور وہاں سے پھر آسمانوں تک، پھر عرش معلیٰ، اور اس سے ماورا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے، اور ہر آسمان پر ہر نبی جو وہاں موجود تھے ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری، قرب خاص، اس میں کتنا وقت لگا، اسی طرح جنت کے نظارے کیے، دوزخ کے عذابات ملاحظہ فرمائے۔ تو یہ سارا ڈیوریشن، اس کو یوں سمجھیں کہ حضور جب گئے تو جو اس وقت آپ کے حجرہ مبارکہ میں سما تھا، جب واپس تشریف لائے تو بھی ویسا ہی سما تھا۔ تو آن کی آن میں بظاہر، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ دروازہ مبارک کی کنڈی ہل رہی تھی تو وہ ہل ہی رہی تھی، ٹھیک ہے، وضو کا کیا ہوا پانی فرش پہ تھا تو وہ گیلا ہی فرش اب بھی موجود تھا۔ لیکن اس پورے واقعے میں کتنا ٹائم لگا، تو علماء نے اس میں مختلف اقوال ذکر کیے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ 18,000 سال اس سفر معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے اور واپس آنے میں یہ 18,000 سال کی بھی ایک روایت ملتی ہے۔ تو مختلف اقوال ہیں، تو بہرحال اتنا ضرور ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمانوں، پھر عرش معلیٰ سے ماورا سفر کر کے واپس آ بھی گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سفر معراج کے جو ابتدائی حصہ ہے، اس ابتدائی حصے کو بھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی آخری، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا ہی سبحان کے لفظ سے کی ہے، اور لفظ سبحان کا معنی ہے پاک ذات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کے آگے جو کلام فرما رہا ہے وہ ایسا محیر العقول ہے کہ عام عقلیں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ بندہ اپنی طاقت سے تو یہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب سفر کرانے والا ہو تو رات کے مختصر حصے میں بھی سفر کرا سکتا ہے۔ تو لہذا اب اس کا باقاعدہ کتنا ڈیوریشن تھا، تو اس میں مختلف اقوال ہیں، ایک 18,000 سال کی بھی روایت ہے۔ کیا بات ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے کیا وہاں 5 وقت کی نماز ہونا ضروری ہے جہاں جمعہ قائم کیا جائے؟ جمعۃ المبارک کے قائم ہونے کے لیے جس جگہ جماعت ہوگی جمعے کی، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں 5 وقتہ با جماعت نماز ہوتی ہو، تو جمعۃ المبارک میدان میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اب اس کے دیگر شرائط کا پائے جانا بھی ضروری ہے۔ تو فیکٹری کے اندر جہاں جمعۃ المبارک اگر یہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہاں جمعۃ المبارک کے علاوہ بقیہ نمازیں 5 وقتہ باقاعدہ ہوتی ہیں نہیں ہوتی، لیکن جمعۃ المبارک کے جو امام ہیں، وہاں جو مقتدی ہیں، وہاں پہ لوگوں کو آنے کی پرمیشن ہے۔ بعض اوقات اگر ایک کمپنی میں جمعہ قائم کیا جا رہا ہو تو اطراف کی کمپنیوں کے لوگوں کو بھی وہاں جمعۃ المبارک کے لیے آنے کی پرمیشن ہو، اذن عام ہو، رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ تو اس طرح کی کچھ شرائط ہیں، ان کے مطابق پھر جمعۃ المبارک ادا ہو سکے گا۔ اس طرح مزید بھی کچھ اور بھی، جیسے بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں اور مارکیٹ میں بھی کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہوتی اور بقیہ چاروں نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں جمعے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو اب وہاں بھی لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں بھی اس میں 5 نمازیں تو نہیں ہو رہی، اور فجر کی نماز چونکہ وہاں جماعت سے نہیں ہو رہی، مسجد بند ہوتی ہے، مارکیٹ والے سب، تو وہاں بھی کوئی مذاکرہ نہیں؟ وہاں پہ بھی جمعے کی دیگر شرائط پائے جائیں گی تو نماز ہو جائے گی، 5 نمازیں اس مقام پر ہوتی ہوں، یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ایک وہ اوپر سوال رہ گیا تھا، کمپریسر وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہ سائل محترم خود ہی فرما رہے ہیں کہ کمپریسر لگانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے سب جگہ سے غائب ہو گیا، کہ
دیگر جگہوں پہ گیس نہیں آئے گی. ظاہر بات ہے یہ گیس جب کمپریسر کھینچے گی مشین جو ہے تو اب دوسرے لوگوں کے پاس گیس کم پہنچے گی. دوسرے لوگوں کے ہو سکتا ہے جو کھانا تیار ہو رہا ہوگا اچانک گیس غائب ہونے کی شکایت ہو جائے گیس کہاں چلی گئی, تو پتہ چلا کمپریسر کسی دوسرے گھر میں چل رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک چیز اگر کم پہنچ رہی ہے تو سب تک کم ہی پہنچے گی, تو سب تک فائدہ پہنچے گا. اب ایک ہی آدمی اگر کمپریسر لگا کے گیس کو اپنے ہی گھر تک محدود کر لے گا, اور ہے یہ ایسی چیز جو سب کے لیے مشترک ہے, سب کو سپلائی اس کی ہو رہی ہے, تو ایسی صورت میں کمپریسر لگانے کی اجازت نہیں ہے. پھر دوسرا ہے کہ قانونی اعتبار سے بھی اس کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے, مزید کال. نماز کے احکام میں ہے کہ کمر پر ہاتھ رکھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پر ہاتھ رکھنا منع فرمایا اس سے کہ یہ یہودیوں کا فعل ہے. تو کمر پہ ہاتھ رکھنا اس سے کیا مراد ہے؟ کمر پہ کیسے ہاتھ رکھنا یہودیوں کا فعل ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. مزید. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سجدے کی حالت میں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے. آیا یہ واجب اگر چھوٹ جائے تو کیا سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا؟ 3 انگلیاں پیٹ جن کا لگنا, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رہ جائے تو پھر سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے, کیا ہو؟ فتاوی امجدیہ میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں یہ مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ سجدے میں ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا جو پیٹ ہے, یعنی وہ حصہ جو نارمل زمین پر پاؤں رکھنے کی صورت میں جو انگلیوں کے جو تلوے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں, تو یہ انگلیوں کا نرم حصہ یہ زمین پہ لگا ہونا, یہ ہر ایک پاؤں کی کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے. اب اس کے ساتھ مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر بھولے سے کسی کا یہ واجب رہ گیا تو یہ سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. بھولے سے اگر جس کی ہے عادت, اور وہ اب جو عمومی طور پہ جو لوگ کرتے ہیں اور کبھی یہ مسئلہ سیکھا ہی نہیں ہوتا تو وہ اپنے پاؤں کو بالکل اس طرح رکھتے ہیں, یعنی یہ جو پاؤں کی انگلیوں کا نرم حصہ ہوتا ہے نوک آگے سے کہہ رہے ہیں, زمین پہ نہیں لگتی, یہ صرف اگلا حصہ جو کنارہ ہوتا ہے یہ ٹکا دیتے ہیں. تو پیٹ ہوتا کیا ہے؟ پیٹ یہ ہوتا ہے جو اگر مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص زمین پہ پاؤں رکھا ہوا ہے نا, تو انگلیوں کا جو حصہ زمین پہ لگا ہوا ہے وہ انگلیوں کا نچلا حصہ انگلیوں کا پیٹ کہلاتا ہے. تو وہ موڑنے کی صورت میں لگے گا یا ویسے ہی کھڑے کھڑے ہی لگ جائے گا؟ کھڑے کھڑے تو دیکھیں نہیں لگ رہا نا, مثال کے طور پہ یہ اگر ہے تو یہ نہیں لگ رہا. اب اس کے لیے ان کو موڑنا ہی پڑے گا. اچھا, تو جب موڑیں گے تبھی جو انگلیوں کا پیٹ ہے وہ زمین پہ لگے گا اور یہ واجب کی ادائیگی ہوگی. تو 10 انگلیاں جو دونوں پاؤں کی 5 انگلیوں میں سے ایک کم از کم انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض یا شرط قرار دیا گیا ہے نماز میں سجدے کے لیے. اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا وہ اسی صورت میں ہوگا کہ زمین پہ انگلیاں مڑی ہوئی ہوں, تو یہ واجب ہے. اور 5 انگلیاں ہر ایک پاؤں کی یہ مڑ کر ان کا رخ قبلہ رو ہو تو یہ سنت مبارکہ ہے. تو یوں اگر ہم سنت کی ادائیگی کریں گے تو ہمارے واجب اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے فرض کا تحفظ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی, کمر پر ہاتھ رکھنا, کہہ رہے کمر پہ ہاتھ رکھنے کو منع کیا گیا ہے, تو کیا اس کی توجہ ہے یا کیا ہے اس کو کمر پہ ہاتھ رکھنے کو جو جہنمیوں کا؟ اب جیسے یہ کمر والا جو حصہ ہے اس پہ لوگ کمر پیچھے کی طرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یوں باندھ کے چل رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو ایک انداز ہوتا ہے یہ ایک تکبرانہ اسٹائل ہوتا ہے. عام طور پہ اس انداز کو میں تکبر, بڑاپن یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ یہودیوں کا طریقہ بتایا گیا. نماز میں اس طریقہ کار سے بچنے کا حکم ہے. نماز میں کہہ رہے ہیں کہ السلام کہنا واجب ہے, اگر یہ واجب بھولے سے رہ گیا تو کیا کریں؟ تو یہ نماز سے باہر کیسے ہوئے یا کیا طریقہ اختیار کیا وہ نہیں بتایا, تو کیا کہیں گے آپ؟ سلام جیسے واجب ہے, ٹھیک ہے, ویسے خروج بھی سنی, اصل تو فریضہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے نماز سے انہوں نے باہر ہونا ہے اور اس کے لیے لفظ سلام واجب ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ رہ گیا تو پھر مثال کے طور پہ لفظ سلام اگر کسی نے نہیں کہا اور نماز سے نکلنے کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا, کوئی بھی, اب جیسے انہوں نے مثال کے طور پہ ہم فرض کر لیتے ہیں, عام طور پہ کوئی بھی مسلمان اس طرح نماز سے خارج نہیں ہوتا, نکلتا نہیں ہے, لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ منافی نماز کوئی بھی کام کر لینا خروج بھی سنعی ہی میں آتا ہے. تو اب وہ برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کو اور بھائی خیریت سے ہیں
اس نیت سے کہ میں اپنے نماز سے نکل رہا ہوں، کلام کرتا ہے ساتھ میں بیٹھے ہوئے شخص سے، یا کلام کرتا ہے اپنے آپ سے ہی کوئی بھی بات، ٹھیک ہے، کہ اب میں نماز پڑھ کے گھر جاؤں گا، یہی کہتا ہے اور یہ کہہ کر وہ نماز سے نکلنا چاہ رہا ہے، تو نماز سے تو وہ خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. خروج بسنہ ہی جو نماز کا فرض ہے وہ تو ادا ہو گیا، کیونکہ جب آدمی نماز میں داخل ہوا تھا تو اب نماز کو کمپلیٹ کرنا یہ بھی ایک فرض ہے. اب وہ کمپلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز سے اب آپ خارج ہو جائیں تاکہ نماز مکمل ہو. تو اب اس تکمیل کے لیے جو احادیث کریمہ میں ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، وہ ہے لفظ سلام کے ذریعے نماز سے آدمی نکلے گا. تو اب لفظ سلام کے علاوہ کوئی اور عمل، کوئی اور کام کرنا جو منافی نماز ہو، اگرچہ اس سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن واجب یہ ہے کہ نماز سے نکلنے والا شخص وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے اندر سنت بھی آ گئی اور واجب بھی ادا ہو گیا، تو لفظ سلام کے ذریعے سے وہ نماز سے خارج ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے نماز میں داخل ہوتے ہیں، تو نماز میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ کہے. وہ تکبیر تحریمہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت پر مشتمل کچھ نہ کچھ کلمات کہہ کر نماز میں داخل ہو. تو اب اگر کوئی شخص نماز پڑھتے وقت مثال کے طور پہ ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، اب وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ اعظم، تو اب اس نے ایک ایسا کلمہ کہہ کر نماز کو شروع کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم پائی جا رہی ہے. تو یا وہ کہتا ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو اللہ کبیر کہنے سے بھی اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جا رہا ہے. تو نماز میں داخل تو ہو گیا، لیکن نماز میں داخل ہونے کے لیے واجب یہ تھا اللہ اکبر کا لفظ کہہ کے داخل ہو. تو اب اگر کوئی شخص نماز میں اللہ اعظم، اللہ اعلی یوں کہہ کے نماز میں داخل ہو جاتا ہے، نماز شروع ہو گئی، لیکن اس نے ایک واجب چھوڑا کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر کا لفظ کہنا واجب تھا. اس ترک واجب کی وجہ سے اب بھولے سے اگر ایسا ہو تو سجدہ سہو ہوگا، لیکن ایسی غلطی بھولے سے شاید کوئی کرے، جو کرے گا وہ جان بوجھ کے کرے گا، اور جان بوجھ کے ترک واجب کرنے سے نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کئی ایسے ہوں گے جو یہ پہلی دفعہ مسائل سن رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں اب زندگی پوری گزر گئی، اللہ اکبر سے نماز شروع کی ہے، آج آپ نے یہ کلمات جو ہے وہ. تو ناظرین یہ مسائل احکامات یہ کتابوں میں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بھی کتاب نماز کے احکام، اس میں بھی آپ جب دیکھیں گے تو نماز کے فرائض بھی، واجبات بھی، سنتیں، مکروہات، یہ سب چیزیں اس میں مینشن ہیں، اور ایک ایک چیز کو بڑے پیارے انداز سے بیان کیا گیا ہے. اور پھر خاص جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیبات ہوتی ہیں، پھر جو انداز ہے لکھنے کا، تو انشاءاللہ اچھی طرح ذہن نشین بھی ہو جاتی ہیں. کوشش کریں، نہیں تو آپ علماء سے رہنمائی لے لیں، پوچھ لیں. کبھی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، دارالتحفظ سنت فون کیجئے. دارالتحفظ کے نمبرز صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ آن ہوتے ہیں، اور یہ نمبر آپ اپنے پاس سیو فرما لیں. دوپہر 1 سے 2 بجے یہ وقفہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 5 گھنٹے تقریباً یہ نمبر آن ہوتے ہیں. اس پہ کالز کیجئے، اور اپنے شرعی مسائل آپ اس طرح کے بھی وہ پوچھ سکتے ہیں. بعض مسائل جو ابھی جیسے مفتیوں نے بتائے بھی ہیں کہ یہ اس طرح یعنی فرض ادا ہوگا، لیکن نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہونا، تو یہ اس طرح کہ قصدن کوئی عمل بندہ کرے کہ اپنی نماز کو مکروہ تحریمی بنا دے، قصدن کر رہا ہے، تو یہ ناجائز بھی ہوگا، گناہ گار ہے. بالکل گناہ گار ہوگا، ناجائز عمل ہے. واجب کا ترک کرنا ناجائز اور گناہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں بڑھتے ہیں آپ کی مزید کچھ کاز کی طرف. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میدان محشر میں عالم کی زیادہ پکڑ ہوگی، تو اس وجہ سے لوگ عالم دین بننے سے منع کرتے ہیں. برائے کرم جواب عنایت فرما دیں. اچھا، انہوں نے کس پہرائے میں کس سے سنی؟ اور ویسے آدمی بعض اوقات یہ سنتا ہے نا کہ ایک مسئلہ مجھے پتہ نہیں تھا اور ایک پتہ ہے، اور پھر ایسا نہیں کیا، تو اس کی شاید زیادہ پکڑ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کریں کہ مسئلہ سیکھیں بھی نہیں اور وہ علم بھی حاصل نہ کریں. تو کیا کہیں گے آپ؟ علم دین سے روکنے کے لیے شیطان ہر ممکن ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جو ان کے سوال
سے ظاہر ہے، اور یہ سوال ان کے اپنے ذہن میں پیدا نہیں ہوا، یہ پھیلایا جاتا. تو اب کہ یعنی علم سے آدمی رکے، کیونکہ علم حاصل ہونے کے بعد اگر گناہ میں پڑا تو اس کی پکڑ زیادہ ہے، بمقابلہ ایک جاہل آدمی ہوگا وہ کہہ دے گا یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو اس کی یعنی اس کے لیے تخفیف ہوگی اور عالم کے لیے بہت سختی ہوگی. حالانکہ احادیث کریمہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عالم اور جاہل دونوں کے گناہ کے حوالے سے فرمایا کہ عالم نے اگر کوئی گناہ کیا تو اس کا گناہ ایک گناہ لکھا جائے گا، اور جاہل اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ ایک، وہ اصل میں دو گناہ ہوتے ہیں. ایک گناہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ گناہ کیا، عمل جو نہیں کیا، جو مطلب کوئی فرض چھوڑ دیا یا کوئی گناہ کا ارتکاب کیا، اور دوسرا گناہ اس کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس گناہ سے بچنے کے حوالے سے علم کیوں حاصل نہیں کیا. اگر اس کو علم ہوتا تو اس گناہ سے بچتا. تو ایک تو اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ایک گناہ، اور دوسرا ضروری علم نہ سیکھنے کی وجہ سے بھی گناہ گار ہوگا. اور عالم نے اگر بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو اس کو اس گناہ کے کرنے پر اس کی گرفت ہوگی. رہا معاملہ علم کا، تو علم اس نے اس گناہ کے حوالے سے سیکھا تھا، معلوم تھا، لیکن پھر بھی بتقاضۂ بشریت اس کا ارتکاب کیا ہے. تو یہ احادیث کریمہ میں ہی عالم اور جاہل کے گناہ کے حوالے سے یہ تفصیل بتا دی گئی ہے. تو اب ہم یہ کہیں کہ نہیں عالم کی پکڑ جاہل کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، تو یہ اپنی اٹکل سے اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے. رہا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا، تو وہ جہاں نقطہ نواز ہم کہتے ہیں کہ وہ ذرہ برابر کسی نیکی پر بڑے بڑے گناہ کرنے والے شخص کی بخشش فرما دے کہ اس نے ایک نیکی کی تھی، وہ اللہ کو پسند آ گئی. جیسے کہ بخاری شریف میں جو حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت پیاسی تھی، کنویں سے اس نے تو پانی پیا، اور اس کے دیکھا ہے کہ ایک کتا بھی پیاسا ہے، تو اس نے اس کتے کے لیے پانی کا اہتمام کیا، اس کی بخشش ہو گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک گناہ پر بھی بندے کی پکڑ فرما سکتا ہے. تو ہمیں علم سیکھنا ہے، علم سیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا ذہن بنے گا، اور یوں انشاءاللہ آخرت بہتر ہوگی. تو علماء کی جہاں تک آخرت میں عظمت و شان کا بیان ہے، تو احادیث کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم کی سیاہی جس سے وہ علم کی بات لکھتا ہے، وہ شہیدوں کے خون کے برابر اس کو تولا جائے گا. کیا بات ہے. تو اسی طرح عالم سے کہا جائے گا لوگ نیکوکار جو نارمل ہیں وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، لیکن علماء سے کہا جائے گا آپ ٹھہریں شفاعت کریں. اللہ. تو علماء کا مقام پڑھنا چاہیے، اور اس طرح کی چیز کے عالم کی گرفت زیادہ ہوگی. تو دیکھیں ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا معاملہ ہے، وہ جس کی پکڑ فرمانا چاہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور اس طرح کے وسوسوں میں ڈال کر دوسروں کو بھی دین کے علم سے وہ دور نہیں کرنا چاہیے. کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آن لائن فیس بک اور انسٹاگرام پیجز وغیرہ کے ذریعے سامان بیچتا ہوں، میرے لیے اصل مالک سے نفع لینے کی کیا کیا جائز صورتیں ہو سکتی ہیں؟ بہت تفصیلی سوال ہے، لیکن چاہوں گا مختصراً، ہمارا ٹائم بھی اختتامی چل رہا ہے، مختصراً یہی عرض کروں گا کہ ان کا جو کام ہوگا وہ چھوٹے پیمانے پہ نہیں ہوگا، دور دراز تک یہ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلا ہے. کیا طریقہ کار ہے، کیا نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ دارالفتاء اہل سنت باقاعدہ بنفس نفیس تشریف لے آئیں، تو انشاءاللہ جو کچھ ان کے کاروبار کرنے کے انداز میں شرعی خامی ہوگی وہ انشاءاللہ ان کو بتائی جائے گی. اور اگر ان کا کام بالکل پرفیکٹ ٹھیک ہے تو ان کا انشاءاللہ یہ جو ایک خلیج ہے کہ پتہ نہیں صحیح کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، تو انشاءاللہ اطمینان بخش جواب دیا جائے گا. ماشاءاللہ. ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی امام صاحب سے ناراض ہو تو وہ مسجد میں بھی جائے، جماعت کا بھی ٹائم ہے، تو وہ نہیں جماعت سے پڑھے، تو کیا اس کے لیے حکم؟ اگر امام سے ناراضگی کسی دینی شرعی خامی کی وجہ سے ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ دنیاوی رنجش کی وجہ سے اگر جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں امام صاحب سے کوئی ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، امام صاحب نے کسی وجہ سے موقع پہ ڈانٹ دیا، یوں کہہ دیا تو ناراض ہو گئے، تو امام صاحب سے ان دنیاوی وجوہات کی بنا پر اگر ناراضی کے باعث کوئی جماعت چھوڑے گا، جماعت واجب ہو اور جماعت چھوڑے گا تو پھر گناہ گار ہوگا. لہذا اپنے دلوں کو صاف کریں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں. اور اب لوگ کہتے ہیں میرے دل میں ان سے نفرت ہے تو ان کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوگی، تو
تو نفرت کو ختم کر دیں، جو ہے ایک رکاوٹ بنی ہوئی اور ہے وہ آپ کے اختیار میں ہی ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ ختم کر سکتے ہیں، جا کے صلح صفائی کر لیں، لیکن اتنا کہ بھائی نفرت جب تک ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، تو یہ مسئلہ غلط ہے۔ اگر کوئی کسی امام سے بالفرض دنیاوی اعتبار سے نفرت رکھتا بھی ہو، لیکن جب وہ کہتا ہے نماز شروع کرتے وقت پیچھے اس امام کے وہ پھر نماز شروع کر دیتا تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ شادیوں میں کہتے ہیں کہ غیر محرم اور اس طرح کے سارے آپس میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں آج کل ویڈیوز بھی بنتی ہیں یہ وہ، تو ایسی بنوانا کیا حکم رکھتا ہے؟ ایسی ویڈیو بنوانا اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، بالخصوص جو ویڈیو بنانے والا ہے وہ جو غیر محرم عورتوں کو جو ان کے کیپچر کرے گا، ویڈیو بنائے گا، تو اس کو کسی طور پر بھی اجازت نہیں ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ رب العالمین علم نافع عطا فرمائے۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے